بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے چینل، یوٹیوب چینل اوراق پہ۔ اگر آپ ہماری کاوش کو پسند کرتے ہیں، ہمیں لائک کرتے ہیں، تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے، ہمیں لائک کیجئے اور تھمز اپ دیجئے۔ بہت تاریخ پڑھی، کبھی نیپولین بوناپارٹ کو پڑھا تو کبھی ہٹلر کو پڑھا، کبھی تاتاریوں کے شہنشاہ چنگیز خان کو پڑھا تو کبھی سیزر کو پڑھا۔ کیا ہم میں سے کسی نے کبھی مسلمانوں کے شیروں کے بارے میں بھی پڑھا؟ کیا کبھی آپ نے یہ پڑھا کہ مسلمان جرنیلز نے کس طرح سے آگے بڑھ کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا؟ اللہ کے شیروں نے جب تلواریں نکالی تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسلام کے پرچم کی بلندی کے لیے، نہ کسی نام کے لیے، نہ کسی غنیمت کے لیے، نہ ہی کسی زمین کے لیے، صرف اور صرف پرچم اسلام کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھنے کے لیے۔ ان کا مقصد شہادت تھا کہ کہا شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج میں آپ کے سامنے اس بہادر انسان کی کہانی بیان کروں گی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ آپ اور میں انہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتے ہیں، جن کی ساری زندگی جرأت و شجاعت سے بھرپور ہے، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ میں ان کی زندگی کے حقیقی واقعات آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ جہاں مکہ مدینہ واقع ہے، 8ویں ہجری میں وہاں ایک خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا، انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی صحبتیں اپنی جگہ تھی، مگر دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ کیا؟ ایک مرد میدان، قد دراز، سینہ چوڑا، جسم گھٹا ہوا، اکیلا ایک عربی نسل کے گھوڑے پر سفر کر رہا تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی شاہ سوار ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ نہ چہرے پہ خوف، نہ نہ رہزن سے لوٹنے کا ڈر، نہ ہی اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کا عربی نسل کا گھوڑا کوئی چھین لے گا اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن جو چہرے پر تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھتا جہاں مکہ تھا۔ اس نے مکہ سے ہی اپنا سفر شروع کیا تھا اور شاید اس کی منزل مدینہ کی طرف تھی۔ ابو سلیمان! شاید اسے خود اپنی ہی آواز سنائی دی۔ ابو سلیمان! اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو۔ تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو دو حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی اور گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کر دیا، اور گھوڑا جو اس کے انداز کو پہچانتا تھا، خرامہ خرامہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یوں تو اس کی عمر 43 برس تھی، لیکن اب اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلیمان کہلوانا زیادہ پسند کیا۔ اسے نہ معلوم تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی، اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف دو بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی، اور اسی 24 سال کی عمر میں خالد اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت بن چکا تھا، بلکہ اس کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سفیان مدینے کو جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا جیسے اس کی ذات میں کوئی قوت اسے پیچھے گھسیٹ رہی ہے، اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا، مگر اپنے خیالوں کو، اپنی یادوں کو جھٹک دیتا تھا۔
تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں دو نام اٹک کر رہ گئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نیا دین لے کر آئے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا وہ دن آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے ہوئے قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال ہو چکی تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش میں شریک تو تھے، لیکن وہ قتل کیے جانے والے اس گروہ کا حصہ نہیں تھے۔ اسے وہ 7 سال پہلے گزری ہوئی رات اچھی طرح یاد تھی۔ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے تھا کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو، جو بت پرستی تھی، باطل کہا تھا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا تھا۔ ایسے دشمن کے قتل ہونے پر خود خوش ہونا ایک فطری بات تھی، اور ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس نے سازش کی مخالفت تو نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی ان کی سازش کا پتہ چل چکا تھا۔ ان کا مکان خالی تھا، وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا نہ اونٹنی تھی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح اٹھیں گے تو انہیں خوشخبری ملے گی اور ان کے مذہب کو جھٹلانے والے کی موت کی خبر ملے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے اور پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے، محمد کہاں گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر یثرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور نکل چکے تھے اور یوں قتل کی ایک سازش ناکام ہوئی۔ خالد کی سوچیں اسے پیچھے 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 لے گئیں، اور اب 16 برس پیچھے، جہاں 613 کی ایک شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری عاقبت کو بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال کے بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں تو موجود نہیں تھے، مگر ان کے باپ مدعو تھے۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار ہے۔ الولید نے اپنے باپ سے پوچھا، بے شک محمد کا خاندان تو اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے گا؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی قسم، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں ہے، کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ اس نے آپ سے اور کیا کہا؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے تھے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ الولید نے کہا، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کا دعویٰ قبول کر لیا ہے۔ خالد کو اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی تو یاد تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی معلوم تھا
کہ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، ان میں زیادہ تر نوجوان تھے، کچھ مفلس لوگ بھی تھے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو خانہ کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے جو دیوی اور دیوتا کہلاتے تھے، اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول بھی ہو رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ آرائی کرنی شروع کر دی اور مسلمانوں کا جینا آرام کر دیا۔ خالد کو آج بھی یاد تھا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چار اہم سردار کرتے تھے قریش کے۔ ایک تو تھا خالد کا اپنا باپ الولید، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، تیسرا ابو سفیان، اور چوتھا ابو الحکم جو خالد کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و زیادتی اسی شخص نے کیے۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہتے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ اس کا اصل نام تو بھول ہی گئے تھے۔ تاریخ نے اس پستہ قد، بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے ہی نام سے یاد رکھا ہے۔ خالد کو کچھ یادیں ایسی بھی آئیں جس میں اسے پشیمانی اور کہیں کہیں شرمساری کا احساس ہوا۔ اسے یاد تھا کہ قریش کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کرتا، وہاں قریش کے آدمی پہنچ جاتے اور ہلڑ بازی مچانے لگتے۔ کچھ شریر قسم کے آدمیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پہ مسلسل لگا دیا تھا۔ لیکن خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے کو گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول کریم کو بتوں کی توہین کرنے اور نبوت کے دعوے سے روکیں، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو 2 مرتبہ ٹال دیا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آ گئی۔ عمارہ، خالد کا بھائی، وہ خاص طور پر خوبصورت ترین نوجوان تھا۔ وہ ذہین تھا اور اس میں بانک پن تھا۔ خالد کے باپ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عمارہ کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا کہ جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تو خالد نے تنہائی میں جا کر بہت زیادہ رویا تھا۔ ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے تم جانتے ہو؟ یہ عمارہ بن الولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ بنو ہاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقل مند نوجوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو یہ تمام عمر فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بنا کر رکھو گے تو قسم ہے اللہ کی کہ تم پر اپنی جان تک قربان کر دے گا، مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا، کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہیے ہے؟ اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا، تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر دیا ہے اور ایک نئے مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے کے آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟
मगर तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कत्ल। कुरैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। ये बेइंसाफी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि मैं तुम्हारे भतीजे के बदले में अपने बेटा तुम्हें दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अबू तालिब ने कहा, तुम मेरे भतीजे को कत्ल कर दो और मैं तुम्हारे बेटे को पालूं, उस पर खर्च करूं और उसे अच्छी जिंदगी दूं। तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और उसने सुना कि अबू तालिब ने ये सौदा कबूल नहीं किया तो उसे बेइंतहा मुसरत हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ लिया अबू सुलेमान? कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सके तुम, कुछ भी नहीं। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रकाना बिन अब्दुल यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटक देना सिर्फ जिस्मानी ताकत काफ़ी नहीं है। रकाना बिन अब्दुल यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी ग्रामी पहलवान आए जिनको उसने एक ही दांव में पटक कर उठने के काबिल ना छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मरना जानता था। खालिद को याद था कि जब मुसलमानों को दिख करने के लिए तीन चार आदमियों ने एक दिन रुखाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आते, वो अपनी तबलीग से भी बाज नहीं आता, ना किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम इसे सीधा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रकाना ने अपने चेहरे पर मस्त भैंसी का तासुर पैदा करके तकब्बुर भरे लहजे में कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले पर, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात न मानी। ये कोई पहलवान है? मैं उसको पहलवान समझता ही नहीं हूँ। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए। वो सोचते रहे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकाना के हाथों मारा जाएगा और आपका तमाशा बन जाएगा। मक्का के यहूदी ख़ास तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। लेकिन वो खुलकर कब सामने आते हैं? यहूदी का काम खुलकर सामने आना है ही नहीं। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बट गए हैं और एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उन्हें पता चल गया था कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारें, लेकिन वो नहीं मान रहा। एक रोज़ रकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब एक बड़ी ही हसीन और जवान लड़की गुजरी। उस लड़की ने रकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रकाना वहशी था, वो रुक गया। उसने लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो, औरत मर्द की तरफ देखकर जब मुस्कुराती है तो उसका क्या मतलब होता है? रकाना पहलवान ने पूछा। कौन हो तुम? इसका मतलब ये होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। उस नौजवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सब्त हूँ, सब्त बिनते अरमन। ओह, अरमन यहूदी की बेटी, रकाना ने कहा और उस लड़की को गौर से देखने लगा। क्या मैं तुझे अच्छा नहीं लगता? क्या तुझे मेरी ताकत पसंद नहीं है? सब ने पीछे हटते हुए कहा कि तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो। कौन कहता है? रकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं, सब ने कहा। पहले मोहम्मद को गिराओ और फिर मुझे देखने आना। अल्लाह के बेटे और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा। रकाना को गुस्सा आ गया, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूँगा। और मशहूर मौरख इब्न हशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रकाना को कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन दूसरे मौरख इब्नुल असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही लगती है कि रकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा कि ए मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले इंसान हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का असल पता उसके अखाड़े में चलता है। तो आओ मेरे मुकाबिल अखाड़े में उतरो।
اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار میں جواب دیا، ایک بت پرست اور ایک سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، جو ہار گیا تو وہ اپنا وعدہ نہ بھولے۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن، یہودی، وہاں کے ہر مرد و زن، ہر کوئی وہاں پہ موجود ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے تھے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو گیا تھا کہ کہیں قریش کشتی کے بہانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر دیں۔ عرب کا سب سے طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد الیزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھپتی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموش اور اطمینان سے ارکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی وار نہ کرتے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پھر پٹخ دیا۔ وہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بار اسے پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو اسے کشتی جاری رکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے باہر گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا اور اچھال اچھال کر نعرے لگاتے تھے۔ چچا رکانہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا اور کہا، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہی اعلان کرو کہ آج سے تم مسلمان ہو۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی تو نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے سوچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہی ذہن میں آیا تو نکھر گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن وہ اب محسوس کر رہا تھا کہ جیسے آپ کو جانتا ہی نہ ہو۔ جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا انہیں اب وہ نہیں جانتا تھا۔ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خالد کی بول چال آپ سے بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن وہ اس وقت تک مسلمان کی صورتحال کو جانتا تھا کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ پہلا معرکہ ہوا تو اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا اسے بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین نے اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا کہ اس روز جب وہ اس نخلستان میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 313 1000 کو شکست دے دیں۔ اس نے شکست کھا کر آنے والے سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں ایسی کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا۔ خالد اٹھ کر بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنوں کے موازنہ کرنے لگا۔ اس معرکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب کا ماہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں ہی اسے گھوڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے اکھڑ منہ اور گھوڑ سوار منہ زور گھوڑوں کو قابو کرنا آ گیا تھا۔ یہاں ہم بریک لیں گے اور خالد بن ولید کے پہلے حصے کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے حصے کو لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی سماعتوں کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو پلیز
اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اگلی قسط جب آپ کے پاس آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو سن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔